وبه نستعين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم پچھلے درس میں کہاں پہنچے تھے؟ ہم شاید یہاں پہنچے تھے کہ پیج نمبر ہے 128 128، دلیل نمبر 2 یہ ہم نے پڑھی تھی، دلیل نمبر 3 بھی ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ نمبر 4، سمندر کے پانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤه والحل میتته، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے یا صحابہ میں سے کوئی آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا اکثر سفر کرتے رہتے ہیں، تو ہم جو پانی اپنے ساتھ لیتے ہیں اگر ہم اس سے وضو کریں تو ہم کیا پئیں گے پھر؟ کیونکہ سمندر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نمکیلا ہوتا ہے، اس کا پینا مشکل ہے، وہ پیا نہیں جاتا ہے، لہٰذا اگر ہم اپنے ساتھ جو ہمیں پانی ہے اگر ہم اس سے وضو کریں گے تو پھر ہم پئیں گے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤه والحل میتته، کہ سمندر جو ہے وہ اس کا جو سمندر بھی پاک ہے اور اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا خود مردہ یعنی مردار بھی پاک ہے، مردار حلال جو اس میں ہوگا وہ بھی حلال ہے۔ تو یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، سادے پانی کے طاہر مطہر ہونے پر اجماع ہے۔ سادے پانی یعنی جو سادہ پانی ہوگا وہ پاک کرنے والا بھی ہے اور پاک بھی ہے، اور ہم نے اس بارے میں شاید پچھلے مرتبہ بھی کہا تھا کہ جب بھی کوئی آدمی پانی استعمال کرے گا، چاہے اس کو وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو، پاکی حاصل کرنی ہو اسے، تو پانی کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، پانی خود بھی پاک ہو اور پانی جو ہے پاک کرنے والا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس نے کہا کہ سادہ پانی کے طاہر مطہر ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔ جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ادلہ شرعیہ جو ہے یا مصادر شرعیہ جو ہیں وہ بہت ساری علماء نے بیان کی ہیں، لیکن متفق علیہ جو ہیں وہ 4 ہیں، اور ایک ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، تیسرا ہے قیاس اور چوتھی ہے اجماع۔ تو چوتھی جو دلیل ہے اس سے ثابت ہوتا ہے علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ سادہ پانی جو ہے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد یہاں جو عبارت ہے وہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ لا یخرجہ عن الوصفین الا ما غیر ریحہ او لونہ او طعمہ من النجاسات، ان دونوں اوصاف سے اسے کوئی چیز خالی نہیں کرتی مگر صرف ایسی نجاست جو اس کی بو یا اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ تبدیل کرے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے مصنف نے عبارت بنائی ہے یا انہوں نے عبارت لکھی ہے کہ ایسا پانی ان دونوں اوصاف سے جو اسے کوئی چیز خالی نہیں کرتی ہے نا، مگر صرف ایسی نجاست جو اس کی بو یا اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ تبدیل کر دے۔ تو ذائقہ اگر پانی کا تبدیل ہو جائے، اسی طرح سے اگر اس کی جو بو ہے وہ بدل جائے، اسی طرح سے پانی کا رنگ جو ہے بدل جائے، تو ان 3 اوصاف سے، ان 3 صفات کی وجہ سے پانی جو ہے لائق استعمال نہیں رہتا ہے۔ البتہ اگر یہ 3 چیزیں پانی کے اندر پائی نہیں جاتی ہے
تو پھر جو ہے پانی جو ہے پاک ہے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر بھی حدیث میں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ پانی جو ہے پاک ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی سوائے یہ تین چیزیں، یا تو اس کا رنگ چینج ہو جائے، یا اس کی بو بدل جائے، یعنی اس کو وہ بدبو آ جائے۔ ہم نے بہت جگہوں میں دیکھا ہے یا دیکھا گیا ہے، یا ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت جگہوں میں، بعض جگہوں میں پانی جو ہے جمع یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن پانی کا جو رنگ ہے وہ نیلا ہو جاتا ہے یا کالا ہو جاتا ہے، یعنی رنگ پانی جیسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت زمانے تک جب پانی ایک جگہ رہتا ہے تو اس کا جو ہے رنگ چینج ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اس میں بدبو بھی آتی ہے۔ اسی طرح سے جب اس کو پئیں گے، اپنے منہ میں اس کا ذائقہ دیکھیں گے، تو اس کا جو ہے پانی کا جو ذائقہ ہوتا ہے، پانی کا جو مزہ ہوتا ہے، وہ بھی بدل گیا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ تین اوصاف جو ہیں، تین صفتیں پانی میں ہوں، تو پھر وہ جو ہے پانی جو ہے پاک نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہم بیر بضاعہ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیری، یعنی یہ شرح کہتا ہے کہ بیری بضاعہ ایک قدیم کنواں تھا جس میں حیض آلود کپڑے، کتے کے گوشت کے ٹکڑے اور بدبودار اشیاء ڈالی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی یا کرتی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، یا ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہوتی ہے اس کا بعض اوقات شان نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے احادیث طیبہ جو ہے، بعض احادیث جو ہوتی ہیں ان کا شان ورود ہوتا ہے۔ شان ورود یعنی کیا وجہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ اوپر جو حدیث گزر گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس پانی تو ہوتا ہے لیکن وہ پانی کافی نہیں ہوتا، ہاں اگر ہم اسے وضو کریں گے تو پئیں گے کیا؟ اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں فرمایا وہ تو پاک ہے، اور اس کا پانی بھی پاک ہے، اور اس کا مردار بھی پاک ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ دریافت کرنے کے لیے آئے، سوال کرنے کے لیے آئے کہ ہمیں بتائیے کہ ہم بیر بضاع کا پانی جو ہے، بیر بضاع ایک قدیم کنواں ہے، ایک قدیم گھڑا تھا، اس میں بعض عورتیں جو ہے اپنے حیض سے آلودہ کپڑے پھینکتی تھی، اسی طرح سے کتے کے گوشت کے ٹکڑے، اس طرح سے بدبودار اشیاء ہے نا، کوڑا کرکٹ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہے وہ اس میں پھینک دی جاتی تھی۔ تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، سائلین آئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے جواب فرمایا الماء طہور، پانی جو ہے پاک ہے، لا ينجسه شیء، اسے کوئی چیز پاک نہیں کرتی، کیونکہ جو پانی ہے یہ جاری پانی تھا۔ یہ مطلب ایک وہ ہوتا ہے جسے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے دیکھا ہے بہت بار، بعض اوقات کنواں ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعض نالے ایسے ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ پانی چلتا ہے، دریا ہوتے ہیں نا، تو مثال جیسے آپ جائیں گے اہربل یا پہلگام یا بہت سی جگہوں میں جائیں گے، وہاں بہت خوب پانی چلتا ہے، دریا ہوتے ہیں، نالے ہوتے ہیں، آبشارے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو پانی ہے، اس پانی میں اگر کوئی چیز گر جائے گی تو اس پانی کو کوئی چیز کیا کہتے ہیں نجس نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا پانی جو ہے پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، نجس نہیں کر سکتی۔ اس حدیث کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد میں ہے، اسی طرح سے ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔
مسند شافعی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، دارقطنی میں بھی ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء، بے شک پانی جو ہے اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی یا ناپاک نہیں کرتی، الا ما غلب على ریحہ وطعمہ ولونہ، الا اگر اس پر کوئی چیز غالب آ جائے، جیسے ریح، یہ کیا کہتے ہیں، چاہے رنگ ہو، چاہے مزہ ہو، چاہے ذائقہ ہو، ہے نا، بدبو، تو بدبو کی وجہ سے جو ہے، بدبو کی وجہ سے جو ہے پانی یہ کیا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر تین چیزیں اس میں نہ ہوں تو تب جو ہے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بیہقی کی روایت میں یہ لفظ ہے الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ۔ یہ جو اوپر والی روایت ہے یہ انہوں نے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابن ماجہ میں لائے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ سنن ابن ماجہ کے انہوں نے دو حصے کیے ہیں، ایک کا انہوں نے نام رکھا ہے صحیح ابن ماجہ اور دوسرے کا رکھا ہے صحیح ابن ماجہ، تو انہوں نے اس حدیث کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کتاب الطہارہ میں لائے ہیں۔ اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے دارقطنی میں موجود ہے، یہ بہت سی جگہوں میں جو ہے حدیث موجود ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اسی طرح سے بیہقی کی روایت میں یہ لفظ ہے الماء طہور الا ان تغیر او الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ، پانی پاک ہے سوائے اس کے کہ نجاست گرنے کی وجہ سے اس کی بو یا اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ جو ہے بدل جائے۔ یہ حدیث جو ہے بیہقی میں ہے، یہ حدیث دارقطنی میں بھی ہے، لیکن یہ حدیث بھی جو ہے ضعیف ہے۔ اس کے سند میں رشید بن سعد راوی ایک ہے، وہ متروک ہے، لہٰذا یہ حدیث بھی قابل حجت نہیں ہے۔ اب اتنے اقوال یا اتنی احادیث یا اتنی ادلہ ذکر کرنے کے بعد جو ہے مصنف کہتے ہیں وہ اب راجح قول ذکر کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے اقوال، ان کی ادلہ، ان کی آراء جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد علماء جو ہیں راجح قول، صحیح قول، افضل قول جو ہیں یا افضل بات بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں مصنف نے راجح قول ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگرچہ استثناء والی روایات ضعیف ہیں، ضعیف ہیں، لیکن ان کے معنی مفہوم کے صحیح وقابل عمل ہونے پر اجماع ہے، جیسا کہ امام ابن منذر، امام نووی، امام ابن قدامہ اور امام ابن ملقن رحمہم اللہ اجمعین نے اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حسن بصری یہ تابعی تھے، سعید بن مسیب تابعی تھے، امام اکرمہ یہ بھی تابعی تھے، اسی طرح سے امام ابن ابی لیلہ، امام ثوری، امام داؤد ظاہری، امام نخعی، امام جابر بن زید، امام مالک، امام غزالی، امام قاسم اور امام یحییٰ رحمہم اللہ اجمعین کا بھی یہی موقف ہے، یہاں وہ بھی یہی موقف رکھتے تھے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ حدیث ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود علماء کا، اہل علم کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ اگر تین اوصاف پانی کے اندر پائے جائیں، یعنی یہ کیا کہتے ہیں، اس کی جو ہے بو چینج ہو جائے، اس میں بدبو آ جائے، اسی طرح سے اس کا مزہ جو ہے ہاں، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی
جی آ رہی ہے سر۔ اگرچہ جو ہے یہ علماء نے کہا ہے کہ اگرچہ احادیث کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے، احادیث محل نظر ہیں، احادیث ضعیف ہیں، احادیث کے بارے میں اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل علم کے یہاں جو ہے اجماع اس بات پر ہے کہ اگر پانی کی بو اسی طرح سے پانی کا مزہ بدل جائے تو وہ پانی جو ہے لائق استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ تین چیزیں پانی میں نہ پائی جائیں تو وہ پانی جو ہے پاک ہے۔ اس کے بعد جو عبارت مصنف نے لکھی ہے وہ ہے وعن الثانی ما اخرجہ عن اسم الماء المطلق من المغیرات الطاہرہ، اور دوسرے وصف پاک کرنے والا سے اسے ایسی پاک اشیاء بھی خارج کر دیتی ہیں جو اسے سادہ یعنی مطلق پانی نہ رہنے دیں۔ یعنی ممکن ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض ایسی چیزیں پانی میں آ گئیں ہے نا جو پانی کو بدل دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جس پانی کو بطور طہارت استعمال کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہ محض وہی ہے جس پر مطلق طور پر ماں یعنی پانی بولا جا سکتا ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے ماء طہورا الفرقان، اور حدیث میں ہے ان الماء طہور، ٹھیک ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی مطلق جس کو کہا جائے وہی پانی جو ہے اسی پانی سے وضو کیا جائے گا، پانی کو استعمال کیا جائے گا۔ مثلا مثال طور پر اگر ہمارے پاس پانی ہے لیکن پانی کو چائے بنائی جائے، ہلو بات نہیں کیجیے صبرو، بدل گروپ دعوت الاسلام میوٹ کیجیے۔ اقرا مقبول، اس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ مطلق پانی جس کو کہا جائے گا وہی پانی لائق استعمال ہوتا ہے۔ اب مثال بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کے نام سے نکل گئیں، ان کو تو پانی نہیں کہا جائے گا۔ مثلا اگر یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اگر کوئی آدمی پانی کو چائے بنائے گا تو چائے تو پانی نہیں ہے، اس کا نام بدل گیا، وہ مائی مطلق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے مائی مطلق جو ہے جس پانی کو پانی نام دیا جائے گا اسی سے وضو کرنا یا پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ جمہور مالک اور شافعی اسی کے قائل ہیں۔ امام ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمہ اللہ جمہور کے موقف کو ترجیح حاصل ہے، یعنی ان کا قول ہے۔ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے، انہوں نے اسی چیز کو راجح قرار دیا ہے کہ مائی مطلق جو ہے اسی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک پانی پر لفظ ماں پانی بولا جا سکتا ہے اس وقت تک وہ پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یعنی برتن میں پانی ہے، جب تک اس پانی کو پانی کہا جائے گا تب تک وہ پانی ہے، تب تک اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ پانی کے نام سے نکل گیا، مثلا جیسے میں نے آپ کو کہا چائے ہے، ہاں سبزی ہے، شوربہ ہے، تو اس کو وہ اب مائی مطلق نہیں رہا، وہ دوسرے مطلب اس کو دوسرے نام سے پکارا جائے گا تو اب وہ مائی مطلق نہیں ہے اور اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ وہ پانی جو ہے پاک ہے لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے جس پانی پر مائع مطلق کا نام نہ بولا جا سکے بلکہ اس پر کوئی خاص نام بولا جاتا ہو، مثلا گلاب کا پانی وغیرہ، تو وہ صرف فی نفس ہی طاہر ہوگا اور دوسرے کے لیے مطہر نہیں ہوگا۔ جیسے گلاب کا پانی ہے نا، گلاب کا پانی جو ہے وہ خالص پانی نہیں ہے یا وہ مطلق پانی نہیں ہے،
لیکن لہٰذا اس پانی سے، اس پانی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے، لیکن اس پانی کو اس پانی سے پاکی حاصل کرنا صحیح نہیں ہے، وہ انسان کو پاک نہیں کرے گا۔ اب ہے ائمہ احناف، علماء حنفیہ جن کو ہم کہتے ہیں، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ائمہ اربعہ جو ہیں 3 گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علماء احناف جو ہیں، جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی اتباع کی ہے، جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا ہے، یا جنہوں نے امام ابو حنیفہ کا مسلک اختیار کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پاک چیز ملنے کی وجہ سے متغیر پانی مطہر بھی ہوگا، جب تک کہ یہ تغیر پکانے کی وجہ سے نہ ہوا ہو۔ احناف کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے پانی متغیر، یعنی متغیر پانی مطہر ہوگا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی تو پاک ہے ہی، لیکن اگر اس کو کوئی چیز مل گئی پکانے کے بغیر، جیسے چائے ہے، سبزی ہے، اس کے بغیر، تو وہ جو ہے پانی ہے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہ ان کا اپنا موقف ہے علماء حناف کا۔ اب راجہ قول ہے، راجہ قول آپ دیکھتے ہیں کتاب پر، وہ ہے جمہور کا موقف۔ جمہور اہل علم، امام احمد، امام شافعی، امام مالک اور باقی جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، امام شوکانی، امام مسلم، امام بخاری، امام ابو داود وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، ان سب کی رائے یہی ہے، ان سب کا قول یہی ہے کہ جو پانی کے نام سے نکل گیا اور اس کو اب ہم پانی کا نام نہیں بتائیں گے، اس پانی سے پاکی حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ امام شوکانی نے اوپر فرمایا، گلاب کا پانی، تو گلاب کا پانی اگرچہ فی نفسہ ہی پاک ہے، لیکن اس سے پاکی حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے قدر تفصیل کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا پانی جس میں زعفران، صابن یا آنے وغیرہ کی مثل کوئی ایسی چیز مل جائے جو غالباً کیا کہتے ہیں، غالباً جدا ہو سکتی ہو، اور اس پانی پر مائع مطلق کا لفظ بھی بولا جا سکے، تو وہ پانی پاک ہونے کے ساتھ ساتھ پاک کرنے والا بھی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پانی میں کوئی چیز مل گئی، مثلا پانی ہے، پانی میں صابن گر گئی، پانی ہے، ٹب میں پانی ہے، بالٹی میں پانی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، زعفران کے دانے گر گئے، چاول گر گیا، کچھ آٹے کے دانے گر گئے، ہے نا، اور کہتے ہیں کہ غالباً ایسا ہو کہ ان دانوں کو، ان چیزوں کو اس سے جدا کرنا ممکن ہو، تو کہتے ہیں کہ ایسے پانی کو مائع مطلق ہی کہا جائے گا، اور وہ پانی جو ہے فی نفسی پاک ہے، اور اس پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ چیز پانی کو مائع مطلق سادہ پانی کے نام سے خارج کر دے، تو پانی فی نفسی تو پاک ہوگا، لیکن دوسری اشیاء کے لیے پاک کرنے والا نہیں ہوگا، جیسا کہ درج ذیل دلائل اس پر شاہد ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی چیز گر گئی اور وہ چیز ایسی ہے جس چیز کا جدا ہونا مشکل ہو، ہے نا، تو پھر وہ جو پانی اگرچہ وہ پاک ہے، لیکن وہ پانی جو ہے پاک کرنے والا نہیں ہے۔ 1 منٹ رکیے گا ایسے ہی، ہاں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر پانی میں کوئی ایسی چیز گر گئی جس کا پانی سے الگ کرنا مشکل ہو، تو علماء کا کہنا ہے کہ
ایسے پانی کو فی نفسی ہی پاک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پانی جو ہے انسان کو پاک نہیں کرے گا۔ اس کی کچھ ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلی دلیل ہے فلم تجدو مان، قرآن نے کہا کہ اگر تم پانی نہیں پاؤ گے، فلم تجدو مان فتیمموا صعیدا طیبا، سورہ نساء میں آیت ہے کہ جب تم پانی نہیں پاؤ تو پھر تم کیا کرو، پھر تم تیمم سے کام لو۔ تو قرآن نے طہارت کے لیے مائع مطلق کا ہی ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں مائع مطلق کا ذکر ہے، اس میں لفظ ماء ہے، تو یہاں ماء جو ہے یہ مطلق پانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہ مطلق پانی ہو، وہ ایسا پانی نہ ہو جس سے کوئی چیز الگ کرنا مشکل ہو۔ اسی طرح سے دلیل نمبر 2، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی،